اس کو اپنے آپ کو اپنی روح سے پوچھو کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا کیا یہ بات اصل میں ہے. آپ لوگ خود کر کے دیکھ لو، ایک دن کر کے دیکھو. رات کی عبادت، اپنی نیند کو تھوڑا سا ضائع کر کے دیکھو. اپنے نفس سے پوچھو، تو نے تو سو جانا ہے، تو نے تو ساری زندگی کے لیے سو جانا ہے نفس. میرے پاس تو کچھ ایسا ہو جو مجھے قبر میں ایک کروٹ دلا دے، جو اذان کی آواز ہو تو میں قبر میں کھڑی ہو جاؤں. کچھ تو ایسا ہو. جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتے؟ وہ جو رات کو دن میں اور اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پہ قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتے کہ تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتے، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ تمہیں صبر دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، تمہیں رات کی عبادت کی توفیق دیتے ہیں. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین. سوری جی، تھوڑی سی ڈسٹریکشن آپ کو میری ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہو کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلیں بارش کے ساتھ اور اتنی خوبصورت ویڈیو جو ہے میں ریکارڈ کروں. تو میرا دل کیا کہ آج یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تہجد اور رات کی عبادت. تو میرے ایک ویڈیو میں اپنی شیئر کیا تھا کہ تہجد سے ریلیٹڈ جو میں عبادات کرتی ہوں، تو اس پہ مجھے کافی زیادہ میری بہنوں نے کہا کہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ تہجد کے وقت اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا عبادات کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا بھی بتائیں کہ آپ تہجد سے لے کے فجر تک کے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں، کیا عبادات کرتی ہیں. تو آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے، تہجد اور رات کی عبادت سے متعلق، اور کچھ سوالات ہوں گے وہ بھی میں ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے، اور میں وہ بھی شیئر کروں گی جو میں عبادات کرتی ہوں رات کا وقت میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور کہہ لیں کہ جو اس وقت کا سکون ہے اور جو اس وقت کا ایک الگ ہی کہہ لیں کہ چارم سا ہے، اور کچھ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے انسان کا، وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. تو آج وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس سے پہلے میں وہی بات کہہ دوں کہ دیکھیں جی، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی عالمہ نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطۂ کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس راہ پر چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلائی رکھیں اور اللہ پاک اس کی مزید توفیق دیں، آمین ثم آمین. ایک اور بات بھی آج کی ویڈیو میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، آپ کائنڈلی جج نہ کیجئے گا کسی بھی چیز کو. اور اگر آپ کو لگے کہ میں اپنی عبادات آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کر رہی ہوں، میں یہ ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب میری کچھ قریبی بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ کہا کہ آپ شیئر کریں، لازمی کریں، تو میں نے اس لیے جی یہ ویڈیو کو شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ جی ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان اتنی زیادہ الجھنوں میں پھنسا ہو. جیسے ایک ٹائم پر میں بہت زیادہ پریشان تھی اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اسی طریقے سے میں نے بھی جی کچھ چیزیں، کچھ ویڈیوز دیکھ کر میں نے ان سے موٹیویشن لی. اور دیکھیں بادل کس طریقے سے گرج رہے ہیں، اور موٹیویشن لی میں نے. اور جب میں نے موٹیویشن لی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا. اور یہی کوشش میری بھی ہے کہ اگر میرے ایک الفاظ سے یا کسی ایک بھی چیز سے اگر کسی کو سکون مل جائے یا اس کو وہ منزل مل جائے جس کی وہ تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو جی اور کیا چاہیے. اور چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں رات کی عبادت کے بارے میں، تو رات کی عبادت کے بارے میں آپ لوگوں سے جتنا بھی شیئر کروں تو شاید وہ کم ہے. اور آج کل جیسے ماشاءاللہ سے 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کی جو رات کی عبادت ہے اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے
یقین کیجئے کہ اگر آسمان کا آپ رنگ دیکھیں رات کی تنہائی میں تو اس رنگ کی کیا خوبصورتی ہے، اس چاند کی کیا روشنی ہے، اور جتنی بھی تعریف کی جائے اور میں کہوں گی کہ وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے تھے ہم سب کے لیے جی رحمت کا باعث بن کر وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جی رات کی عبادت کو، رات کے قیام کو بہت پسند فرماتے تھے، اور وہ خود بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ اس چیز کی تاکید کی ہے کہ رات کی عبادت کریں، رات میں قیام کریں۔ اور اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ شیئر کروں کہ میں تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھتی ہوں، کتنے بجے میری عبادت کا جو ٹائمنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی۔ اور اگر اب ہم بات کریں کہ رات کی تنہائی میں جو عبادت ہوتی ہے اس کا جو سکون ہے، یقین جانیے دن میں جتنے بھی آپ کام کر لیں، فزیکلی تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض بتائے ہیں وہ بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرو ریلیکس کرو، تو ریلیکس کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ جو پرسکون لمحات ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے جی رات کی تنہائی میں عبادت، کیونکہ آپ کی روح جو ہے نا، آپ کی روح کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون آتا ہے۔ آپ بے شک آپ دیکھ لیں، کر کے خود دیکھیں، میری باتوں پہ آپ کو اگر نہیں ہوتا تو آپ خود اس چیز کو کر کے دیکھ لیں کہ رات کی جو عبادت ہے اس کا اپنا ہی ایک سکون ہے، اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنے ایک فرینڈ فیملی میں سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ان سے بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت بہتر ہوگا، ہم کس وقت انہیں کال کریں اور کس وقت ہم ان سے پراپرلی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی رات کی جو تنہائی کی عبادت ہے اور جو خاص طور پہ تہجد کا وقت ہے، وہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا وقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم دن کے سارے کام کر لو، تم ہر چیز کر لو، تو رات کو میرے پاس آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں تہجد کے وقت، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی کی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی دعائیں مانگے میں اس کی دعا قبول کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں، اور ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تنہائی کا جو وقت ہے، رات کا جو وقت ہے، جیسے اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اگر آپ نیپ لینا چاہیں، تھوڑا سا سونا چاہیں، آپ سو لیں، اور سو کر اگر آپ اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ لیں۔ اگر نہیں بھی آپ سو رہے یا آپ جاگے ہوئے ہیں تو میں کہوں گی کہ اس وقت کو ادھر ادھر سپینڈ کرنے کی بجائے آپ کو اگر بہتر لگتا ہے تو آپ اللہ کے ذکر میں اپنی راتوں کو کاٹیں۔ اور یقین کیجئے جو رات کا وقت ہے وہ صرف آپ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ بے شک آپ کے کمرے میں ایک چھوٹا سا کارنر بھی آپ کو ملے نا، تو میں کہوں گی کہ جانماز بچھا کر آپ بیٹھ جائیں اور اللہ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر ہو سکے تو بے شک آپ شروع سے قرآن پاک کو سٹارٹ کریں، اور اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ جتنا ہو سکے ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا پیج پڑھ لیں، ایک پیج پڑھ لیں، لیکن شروع سے قرآن پاک کو ایک بار سٹارٹ ضرور کریں، اور ترجمے کے ساتھ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب رات کی تنہائی میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو بہت بہترین طریقے سے چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ کیونکہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات شیئر کروں، میں پہلے بھی پڑھتی تھی، مجھے پہلے بھی اس چیز کا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے رات کو پڑھنا ہے اور اس طریقے سے ہے، لیکن جب سے میں نے پراپرلی اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے کہ رات کو میں نے اتنے 2 بجے سے لے کر اور جتنا بھی میرے پاس اشراق کی نماز تک کا ٹائم ہے، کہ میں نے رات کو 2 بجے سے لے کر اشراق کی نماز تک میں نے جس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرنا ہے، تو وہ کہہ لیں کہ پراپرلی ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک الفاظ جو ہے نا وہ ایسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ میری باتوں کو بے شک نوٹس میں نہ لیں، آپ خود رات کی تنہائی کی عبادت کر کے دیکھیں، آپ کو خود یہ سب کچھ فیل ہوگا جو شاید میرے الفاظوں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی مخصوص وقت تو نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جہاں پہ بھی تم بیٹھے تم بات کرو، میں تمہیں سنوں گا۔
لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رات کی عبادت ہے اور رات کی جو تنہائی میں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کی سمجھ آپ کو وہ دن میں نہیں مل سکتی، کیونکہ ظاہر ہے جی، دن میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے اتنا کچھ کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب آپ ذکر کرتے ہیں نا رات کی تنہائی میں، اس کا ایک الگ ہی سکون ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور بس مطلب میں بیان نہیں کر سکتی اس چیز کو، اور آپ لوگوں کو شاید میں بتا نہ سکوں ان الفاظوں کو، اتنا آسان نہیں ہے بتانا، کہ جب آپ خود کرتے ہیں تو ہی آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ میں اپنی امی کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی امی اب سو جائیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ اچھا میں سو جاؤں گی، آپ سو جاؤ۔ تو اب اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ رات کی عبادت میں جو سکون اور مزہ ہے نا، وہ سونے ہی نہیں دیتا، نیند ہی نہیں آتی جی۔ مجھ سے اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی آپ نا سوتی کس ٹائم ہے، آپ یہ تو بتائیں۔ تو میں اگر صحیح بات بتاؤں تو مجھے مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے کی نیند آتی ہے اب، کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انسان نیند کی دوائی کھا رہا ہوتا ہے اور انسان کہتا ہے نیند آ جائے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نیند ہی نہ آئے، کہ بس اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں، اللہ سے بات کرتے رہیں، اور وہ جو تنہائی کا وقت ہے وہ بس اکیلے سپینڈ کریں۔ جب نینو کو رات کو میں سلا دیتی ہوں اور جب میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، تنہا ہو جاتی ہوں، تو پھر میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، کہتی ہوں اب میں کیا کروں؟ تو پھر مجھے یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اگر ہم اس چیز کی ڈیپتھ میں جائیں، جب رات کی تنہائی ہوتی ہے، آپ ایک بات بتائیں، قبر میں بھی ہم نے تنہا ہونا ہے نا، قبر میں بھی ہم نے تنہا ہونا ہے۔ اگر میں ایک آپ لوگوں کو اگزامپل دوں کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اس دنیا میں ہی بس ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، اس دنیا میں ہم اچھے کنیکشن بنا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن دیکھیں ہم نے قبر میں جو جانا ہے نا وہ اکیلے جانا ہے۔ آپ کی قبر میں کوئی آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، میری قبر میں نہ میرے والدین میرے ساتھ ہوں گے، نہ میرے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، نہ ہی جی کوئی ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو اپنے اوپر ہی بات رکھ کے بتاؤں تو صرف قبر میں کیا ہوں گے؟ صرف میں ہوں گی، میرے اعمال ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایٹ لیسٹ ایسا کچھ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ یار یہ بندی یا بندہ جو بھی ہے یہ رات کی تنہائی میں عبادت کرتا تھا یا کرتی تھی، تو اس کو قبر میں بھی جگا دوں، یہ شاید عبادت کرے اٹھ کے۔ تہجد کی نماز جو ہے، جو رات کی عبادت ہے، شاید ہماری پروٹیکشن کر لے قبر میں، شاید ہمیں قبر میں کروٹ لینے کا موقع مل جائے اس عبادت کے صدقے، اس کے وسیلے سے۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگر ہم رات کی تنہائی میں عبادت جب کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کی تنہائی میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے۔ خوف کس چیز کا آتا ہے؟ خوف تو آنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ بنانے کا ایک وقت ہے، اور ایسا کنیکشن بنانے کا وقت ہے کہ جب آپ قبر میں تنہا ہو تو کوئی تو ہو آپ کی گواہی دے، کوئی ایسے اعمال تو ہوں جو ہماری گواہی دے دیں، کوئی ایسے اعمال تو ہوں جو کہہ دیں کہ یہ بندی یا بندہ اللہ تعالیٰ آپ کی رات میں عبادت کرتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب رات کی تنہائی میں انسان اپنے بستر سے بیدار ہو کے وضو کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں بندہ ہے یا فلاں بندی ہے تم اس کو دیکھ لو، اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا۔ 3 بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا، اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا۔ تو کیسے ہمیں رات کی تنہائی میں وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو ہم چاہتے ہیں؟ لیکن دیکھیں یہ تو ہم چاہ رہے ہیں نا، ہمیں بیسکلی اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے ایسا۔ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں سب کچھ دیکھ کر، اس میں تو آپ یقین کریں پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ شاید پتہ نہیں مجھے مہلت ملتی بھی ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کہ نہیں ملتی، یا ایک سانس لینے کی بھی مجھے مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یا اگلا لفظ بولنے کی مہلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو میری بہنوں، رات کی تنہائی میں اللہ کو منا لو، اللہ سے بات کر لو۔ تہجد کی نماز جو ہے بڑی لاڈلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار سے لاڈ سے منا لو۔ میری باتوں پہ اگر نہیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، یا اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اپنی عبادت کو شاید دکھلاوا کر رہی ہیں، جو بھی، میری باتوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھو، آپ اپنے دل سے پوچھو، آپ اپنے دل پہ آنکھیں بند کر کے ایک بار سوچو، اس چیز کو اپنے آپ کو اپنی روح سے پوچھو کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں، یا کیا یہ بات اصل میں ہے؟ آپ لوگ خود کر کے دیکھ لو، ایک دن کر کے دیکھو، رات کی عبادت، اپنی نیند کو تھوڑا سا ضائع کر کے دیکھو، اپنے نفس سے پوچھو، تو نے تو سو جانا ہے، تو نے تو ساری زندگی کے لیے سو جانا ہے نفس،
میرے پاس تو کچھ ایسا ہو جو مجھے قبر میں ایک کروٹ دلا دے، جو اذان کی آواز ہو تو میں قبر میں کھڑی ہو جاؤں، کچھ تو ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت ہم انسانوں کو بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی تو ادائیگی ہے ہی ہے، لیکن رات کی عبادت جو ہے اس کی کوئی اذان نہیں ہے۔ وہ اٹھو گے تو اپنی محبت میں اٹھو گے، اللہ سے محبت میں اٹھو گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی وہ کہہ لو کہ وفا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں اللہ سے ذکر کے لیے جاتے ہو، اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے ہو، وہ تمہاری محبت ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی کال نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اچانک سے آپ کی آنکھ کھول دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ کیوں اس ٹائم آنکھ کھل گئی ہے ہماری؟ غور کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ بلا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، بات کرو بیٹھ کے، کیوں پریشان ہو، کیوں ڈپریشن میں ہو، کیوں انزائٹی میں ہو، کیا کوئی حل نہیں مل رہا، آؤ میرے پاس، کیا چاہیے مانگو تو صحیح۔ وہ کوئی انسان چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کوئی دنیاوی چیز چاہیے، کوئی آخرت کی چیز چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تم مانگو تو صحیح، میں تمہیں دوں گا۔ ہم نے مانگنا ہے، بیسیکلی ہمارا جو پرپس ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دعا کرو، میں نے ناممکن نہیں کوئی چیز کہی، میں نے کہیں پہ نہیں بولا کہ میں نہیں کروں گا، میں نے کہا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے مانگنے کا ہو سکتا ہے انداز پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ لمحات پسند ہو جن لمحات میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھو آپ اللہ کی نظر میں آتے ہو، اس ٹائم جب آپ تنہائی کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آتی ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں نام کی بندی ہے، یہ آتی ہے میرے پاس رات کو دعا کرتی ہے، یہ میرے سامنے بیٹھتی ہے اور یہ روتی ہے، اس کا چہرہ کتنا پیارا لگتا ہے جب یہ رو رہی ہوتی ہے۔ کبھی نوٹ کرنا ہے اس چیز کو، جب رات کی عبادت میں روتے ہو نا، جب رات کی عبادت میں رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ ایسے آنسو گرتے ہیں کہ چہرے پہ کوئی جھرلی نہیں پڑتی، چہرے پہ کوئی شکن نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، صرف وہ آنسو آنکھ سے گر جاتا ہے اور لب سے ٹکرا کے نیچے جھک جاتا ہے اللہ کے سجدے میں۔ تو وہ جو آنسو ہے نا وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کی کوئی بھی اس کی میں کہوں گی کہ مثال ہی نہیں ہے اس آنسو کی، جو آنسو بغیر شکن کے آنکھ سے گر جائے، جو آنکھوں میں آئے اور آنکھوں سے ٹپک جائے، وہی تو آنسو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ وہ بھی نہ دو، وہ بھی نہ دو، بس بیٹھ جاؤ اللہ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ بس میری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک اتنا وقت زندگی کا گزر گیا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے، اب کچھ کر لیں، یا اب کسی ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ بس کر دیں کہ اللہ پاک کی نظر میں ہم آ جائیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہماری عبادات کو، اللہ تعالیٰ کو ایک سجدے کو قبول کر لیں۔ تو یہ میں نے رات کی عبادت کے بارے میں جو آپ لوگوں سے ساتھ ڈسکشن کی ہے، تو یہ تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اگر میری کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو معذرت چاہوں گی، اور بڑا کوشش کی کہ میں اپنے ایموشنز کو، اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، کنٹرول کر سکوں اپنے ایموشنز کو، لیکن یقین جانیں یہ جو رات کی عبادت اور تہجد ہے نا، یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ اگر کہہ لیں کہ آج میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں یا میں بول رہی ہوں نا، تو مجھے اللہ کی ذات نہیں سنبھالا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور اب اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں کہ تہجد کے ٹائم آپ کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں، اور رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو وہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، فرض نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا سو جائیں، اگر آپ نے سونا ہے تو، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اگر میں سونا چاہوں تو میں سو جاتی ہوں، اگر نینو سو رہے ہوں، نہیں سو رہے ہوتے تو پھر میں بھی جاگی ہوتی ہوں۔ تو تھوڑا سا ٹائم جو ہوتا ہے اگر آپ سونا چاہیں سو جائیں، نہیں تو آپ اٹھے ہوئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طریقے سے کریں گے کہ درود ابراہیم کی تسبیحات کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو درود ابراہیم جو ہے آپ پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کریں، اور کرتے کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ چند لمحات میں 2 سے 2:30 کا ٹائم ہو جائے گا، مطلب 2 AM to 2:30 تک کا آپ کا ٹائم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب آپ درود ابراہیم کی تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں نا
تو آپ کو نہیں پتہ چلتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اچانک آنکھ لگ جاتی ہے, اور جب آپ اٹھتے تو آپ کہتے ہو کہ میں کس جگہ پہ بیٹھی تھی, ادھر ہی میری آنکھ لگ گئی. اکثر ہوتا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جی تھوڑا سا مطلب تہجد کے ٹائم تک اٹھ جاتی ہوں, آنکھ کھل جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ, اگر مسلسل میں بات کروں تو میں بہت کم کہہ لیں کہ سوتی ہوں. میرا بس یہ ہوتا ہے کہ تہجد نہ مس ہو جائے. اور پھر میں نے پتا تہجد کے ساتھ وتر بھی پڑھنے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو تہجد کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیا کریں, 3 وتر پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد 2 نوافل ادا کر لیا کریں, پھر تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں 2 نفل شکرانے کے لازمی پڑھا کریں. تہجد کی نماز میں شکرانے کے نوافل 2 جو ہیں نا وہ ضرور پڑھا کریں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ابھی ہم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جانماز پر کھڑے ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے. اور جو دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, اتنا کچھ دی ہے, ہم نے 5 وقت کی اگر نماز پڑھی ہے اس کا شکر ادا کریں. مطلب ہر ایک نعمت کا نا آپ 2 نوافل لازمی ادا کریں شکرانے کے تہجد کی نماز کے ساتھ. اور 2 نوافل آپ ادا کریں صلاۃ الحاجات کے, جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو بھی ہیں, میں نے اس کی ویڈیو بھی پراپر شیئر کی ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے. باقی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے, اور بھی علماء اکرام کی ویڈیوز ہیں جی یوٹیوب پہ, آپ ان کو ریسرچ کر لیں, اس طریقے سے پڑھ لیں. لیکن 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے لازمی پڑھیں تہجد کے وقت. اس کے بعد صلاۃ التوبہ جو ہے نا, صلاۃ التوبہ بھی 2 ضرور پڑھیں. دیکھیں یہ میں آپ کو اپنی عبادات بتا رہی ہوں, اور میں پھر کہوں گی کہ دیکھیں اللہ نے قبول کرنی ہے, کسی انسان نے قبول نہیں کرنی. مجھے کہا گیا ہے تو میں یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں, اور میں پھر کہوں گی کہ آپ لوگ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, ٹھیک ہے. میں اس طریقے سے کر رہی ہوتی ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اللہ کے حکم سے تو ہی یہ ویڈیو بن رہی ہے, اور یہی الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں, شیئر کر رہی ہوں. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو صلاۃ التوبہ جو ہیں وہ 2 پڑھ لیں, 2 نوافل ادا کر لیں. کیونکہ دیکھیں انسان ہے, خطۂ کار ہیں, کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہر چیز ہے. مطلب میں کہوں گی روزانہ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ اگر آپ رات کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں 2 نفل جو ہیں صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکرانہ, صلاۃ الحاجات جو ہے نا وہ آپ لازمی 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 پڑھیں. اور سب سے جو قیمتی نوافل ہیں وہ آپ پڑھیں 2 نفل جو ہیں. آج کل آپ لوگ ربیع الاول کا جیسے مہینہ چل رہا ہے, تو آپ اس میں 2 نوافل جو ہیں وہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً پیش کریں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں. تحفتاً جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے لازمی. یہ آپ کہہ لیں کہ اس مہینے کی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس میں یہ لازمی آپ 2 نوافل شامل کر لیں. اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم کی تسبیح کریں. درود ابراہیم کی آپ تسبیح کرتے رہیں گے. اگر آپ کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں تو میرے خیال سے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں, مطلب آہستہ آہستہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور اگر میں آپ سے بات کروں کہ تہجد کی نماز کے ساتھ آپ سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھ لیا کریں, سورہ مزمل پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. جس طریقے سے میں نے صلاۃ الحاجات کے جو بتائے تھے نوافل, اس میں نے سورہ یاسین کا بھی مینشن کیا تھا, اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں. اور اللہ کے ذکر میں بس اپنی زبان کو آپ تار رکھیں. جتنا وقت آپ جانماز پہ بیٹھے ہیں نا, آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں, اللہ تعالیٰ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کریں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں جتنا ہو سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ شروع سے قرآن پاک کو شروع کریں, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اگر ہو سکے تو 15 سے 20 منٹ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کریں. تلاوت آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے, تھوڑا سا اونچی آواز میں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر ظاہر ہے آپ کے پاس ارد گرد لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یا کبھی ہم اسی روم میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ ہلکی سی آواز میں نا, جیسے وسپنگ ہوتا ہے نا, تو آپ وسپنگ کر کے آپ تھوڑی سی تلاوت کر لیں. لیکن تلاوت ضرور کریں, اور قرآن پاک کو شروع سے پڑھنا لازمی شروع کریں, اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور کوشش کریں کہ جو آپ کا فجر سے پہلے کا وقت ہے, جتنا ہو سکتا ہے آپ عبادت میں خود کو مشغول کر لیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے, آپ فجر کی نماز پڑھیں. اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھا کریں, کہ سورہ یاسین جو ہے فجر کی نماز کے بعد دل کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے, دل کو سکون دیتی ہے, آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. آپ خود کر کے دیکھیں, فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں, آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے, آپ کو پازیٹیو خیال آتے ہیں, بیڈ تھاٹ جو ہیں آپ سے دور رہتے ہیں, اور ایون کہ جو اگر کچھ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہمیں, مجھے سب سے پہلے ہدایت دے, پھر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, میرے سننے والوں کو سب کو اللہ پاک ہدایت دے جی. تو سورہ یاسین لازمی پڑھا کریں.
اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ اللہ تعالیٰ کا جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کر لیں، جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں، تسبیحات پڑھنا چاہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ اور اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، آپ اشراق کی نماز ادا کر لیں۔ اشراق کی نماز پہ بھی میں نے ایک پراپرلی اپنی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ پوری تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں۔ پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز کے بعد آپ سورہ شمس پڑھا کریں۔ سورہ شمس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جگہ جگہ پر کہہ لیں کہ ایک قسم جو ہے وہ اٹھائی ہے، آپ لازمی پڑھا کریں۔ اشراق کی نماز کے بعد جب ہلکا سا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور روشنی جو ہے، کرنیں جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں، تو اس ٹائم سورہ شمس لازمی پڑھا کریں۔ بے شک ایک بار پڑھ لیا کریں، 2 بار یا 3 بار، جتنا بار آپ نے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کی، اور بس یہی تھا جی۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو جج کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین جانتے ہیں، نیتیں بھی، دل کے حالات بھی، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں کہیں سے ادھر ادھر مت بھٹکیں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے بات کریں۔ جو کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو صرف تھوڑی دیر کی تسلی دے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے لوث محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور وہ سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب آپ عبادت کریں تو جی مجھے اور حسنین کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، میں بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کریں جی سب کے لیے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ یہ آپ کا توکل اور یقین ہے کہ آپ کس طریقے سے مانگ رہے ہیں، اور بس اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں۔ اور چلیں جی ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی بھی کوائریز ہوں، کچھ بھی ہو، تو آپ انسٹا پہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ تھی جی میری چھوٹی سی کوشش تھی جی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ لوگوں سے بھی جی میں معذرت چاہوں گی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو۔ تو چلیں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں جی، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔